بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خواتین و حضرات اور بچے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے اللہ کا تعارف اور اللہ کا انٹروڈکشن کرایا تھا، اور یہ سوال و جواب کے انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سوال یہی کیا تھا کہ اللہ کون ہے۔ جواب میں نے 4 جملے آپ کے سامنے، 4 سینٹنسز آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تنے تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ پھر دوسرا جملہ تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تیسرا جملہ تھا کہ اللہ کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ چوتھا جملہ تھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے برابر اور ٹکر کا اس پوری کائنات اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ابھی جو یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ان چاروں جملوں پر کچھ سوالات کے جوابات دوں گا، اور یہ ویڈیو خاص طور سے، اس ویڈیو کا شروع حصہ خاص طور سے بڑوں کے لیے ہے، اور اس ویڈیو کے اخیر میں بچوں کو اگلا سبق دوں گا۔ اللہ کے انٹروڈکشن میں پہلا جملہ جس پر سوال ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ایک ہی کیوں ہے، 2 یا 4، 10 یا 20 کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ الانبیاء، سورہ نمبر 21، آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کئی سارے خدا ہوتے، کئی سارے معبود اور کئی سارے اللہ ہوتے، تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی ایک خدا کہتا اگر کہ آج دھوپ اگاؤں گا، دوسرا کہتا نہیں بارش برساؤں گا، ایک کہتا نہیں ٹھنڈی کا موسم لاؤں گا، دوسرا کہتا نہیں گرمی کا موسم رہے گا، تو ظاہر ہے کہ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ کسی بھی ملک اور دیش کا پرائم منسٹر 2 نہیں ہوتا، کسی بھی اسکول کا پرنسپل 2 نہیں ہوتا، کسی بھی انسٹیٹیوٹ اور ادارے کا ذمہ دار 2 نہیں ہوتا، تاکہ ملک، اسکول اور ادارے کا نظام برقرار رہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کا بھی 2 یا 2 سے زائد خدا نہیں ہو سکتا تاکہ دنیا کا نظام برقرار رہے۔ دوسرا جملہ جس پر اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ تھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا کیوں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی ہو، اور اللہ تو اس ذات کا نام ہے کہ جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو بھلا اللہ کو کسی کی کیا ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تیسرا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو ایسا کیوں؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ اللہ کو ان تمام خونی رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان رشتوں کو دنیا میں بنایا ضرور ہے، مگر خود کے لیے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا رشتہ اپنے بندوں سے، خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کا ہے، یعنی اللہ پیدا کرنے والا اور ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ اللہ عبادت کے لائق اور ہم اس کے عبادت کرنے والے ہیں، یہ رشتہ ہے ضرور۔ تیسرا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے برابر اور ٹکر کا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں اللہ کے برابر اور ٹکر کا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھوکمپ، زلزلہ یا سونامی آتی ہے
تو کیوں نہیں دنیا کی کوئی طاقت اس پر قابو پا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی ہو پاتی ہے؟ کیوں سب کے سب بے بس نظر آتے ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ سپر پاور صرف ایک ہے، اور اس سپر پاور کے سامنے کسی کے بھی پاور کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور وہ سپر پاور وہ ہے جسے مسلمان اللہ، کرسچنز اور یہودی گاڈ، اور ہمارے ہندو بھائی ایشور اور بھگوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ تھے ان تمام جملوں اور سینٹنسز پر ہونے والے اعتراضات کا جواب، جس کو ہمیں ہمارے بڑوں کو سمجھنا چاہیے اور بچے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے سوال ہے اللہ کون ہے؟ جواب ہے اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور سدا زندہ رہے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے قبضے قدرت اور اختیارات سے باہر نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پوری دنیا کے نظام اور سسٹم کو سنبھال رکھا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو مضبوطی دینے کے لیے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔